مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار سلام کریں۔ میں تمام بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو فیس بک پر لائیو ہمیں جوائن کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ، میں ان سب کو بھی خداوند کی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ آج بڑا اہم اور خاص دن ہے، بتا سکتے ہیں؟ یس، آج بہت ہی اہم عید ہے جس کو ہم عید پینتیکوست کہتے ہیں، اور یہ وہ عید ہے جب روح القدس کا نزول باقاعدہ طور پر یسوع مسیح کے دور میں، یعنی یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد ہوا۔ آئیے بہت ہی زبردست جو خدا کے کلام میں سے شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر آج ہم بات کریں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، تھوڑی سی جھلکیاں اور اس کے بعد باقاعدہ پکچر، پورے طور پر ہم دیکھ پائیں گے کہ یہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 7ویں آیت میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں۔ پاسٹر طارق مختار اس حوالہ کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا چیپٹر نمبر 15 ہے، 15ویں باب کی 7ویں آیت۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ چیپٹر نمبر 16 ہے، 16ویں باب کی 7ویں ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، 16ویں باب کی 7ویں ہے۔ بلکہ ہاں جی، یہاں سے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ میرا جانا یعنی آسمان پر جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ یہ جو لفظ مددگار ہے روح القدس کے لیے استعمال ہوا، اس کا عبرانی میں مطلب ہے میری جنس کا دوسرا، یعنی جیسا میں ہوں ویسا ہی روح القدس ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ تو روح القدس کو لائٹ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ دور گن لیجئے، 3 دور دنیا میں ہو گزرے ہیں۔ پہلا باپ کا، دوسرا بیٹے کا، اور اب جو اینڈ ٹائم کا دور ہے اس کو ہم روح القدس کا دور کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے لفظ یسوع مسیح نے جو استعمال کیا وہ مددگار، پریز گاڈ، یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو لکھا ہے اس کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند اس کو نہ ملا، تب خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ مددگار جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی لمبے شخص کو بیساکھیوں کے سارے چلتا ہوا دیکھا ہو تو وہ بیساکھیاں اس کا مددگار ہوتی ہیں، وہ 24 آور اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تم نہ گھبرانا، میرا جانا تمہارے فائدے میں ہے، اس میں تمہارا پروفٹ ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ میں جاؤں گا اور وہ ہمارے لیے دوسرا مددگار پڑے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، جی، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ۔ اب روح القدس جو پاک روح القدس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، یعنی دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ روح القدس جو ہے وہ سب کچھ دیکھ پاتا ہے۔ کئی دفعہ تو آپ کو بائبل مقدس میں وہ ایسی شخصیت کی صورت میں نظر آتا ہے، لکھا ہے ہم نے کلیکیا سے نکل کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی اور روح القدس نے ہمیں روک دیا۔ اور شہادت ملتی ہے، 3 باتیں ہیں،
رکن کی تین چیزوں کے بارے میں قصور ٹھہراتا ہے. گناہ. نمبر 1 گناہ. آپ کو اگر حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ یاد ہو تو لکھا ہے, جب آئیے ذرا پڑھ لیتے ہیں, بڑا خاص یہ واقعہ ہے, مقدس یوحنا ہی کی انجیل میں ہے. کمال کی کتاب اس کا 5واں باب, رسولوں کے بعد 5ویں باب کی 5ویں ہے. ایک شخص حنانیہ نام ہاں جی. اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچ لی. ہوا یوں کہ وہاں جماعت اکٹھی تھی اور لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے پاؤں میں لا کے رکھتے تھے, اور لکھا ہے پھر وہ اس کے خوشخبری کے لیے آپس میں تقسیم کر لیتے. کوئی کتمس کو چلا جاتا, کوئی کسی سائڈ کو چلا جاتا, کوئی کلیکیا کو چلا جاتا, کوئی کورنتھس میں چلا جاتا. کسی جن حالتوں میں ان کی ڈیوٹیز ہوتی وہ ان کو آپس میں بانٹ لیتے اور ان کا تصرف اس انداز سے کرتے. اور لکھا ہے اسی دوران یہ جوڑا بھی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا, اور جو سفیرہ تھی اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہوگا, یہ دیکھ وہ بھی منتیں مان رہا ہے, وہ بھی خدا کے گھر کے لیے دینا چاہ رہا ہے, چل ہم بھی کچھ مان لیتے ہیں. انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک پلاٹ ان کے پاس تھا, ایک جائیداد کی پراپرٹی جو ان کے پاس تھی, کلام میں لکھا انہوں نے وہ خدا کے لیے مخصوص کر دی. اب وہ بیچ کر رسول کے پاس آتا ہے, یعنی پطرس رسول کے پاس. بڑے دھیان سے. اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا. اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا. اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. اور ایک حصہ لا کر کنہیں ایک حصہ لا کر رسولوں. کیا یہ ویلیو تھی آپ اس کی منت کی؟ یہ معیار تھا اس نے جب منت مانی؟ جی اللہ صاحب, اس نے تو کہا تھا کہ وہ ساری جائیداد خداوند کو دے دے گا, لیکن جب وہ بیچی گئی کہ پیسے جو نظر آئے کہ دل بے ایمان ہو گیا, دونوں نے. تو انہوں نے کہا پادری صاحب کو کیا پتا چلے گا, پاسٹر پطرس کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا. 3 حصے کر رکھ دیے اور ایک حصہ لے کر وہ پطرس رسول یعنی خدا کے خادم کے پاس آ گیا. اب بڑے دھیان سے اس بات پہ. مگر پطرس نے کہا, حنانیہ, مگر پطرس نے کہا, حنانیہ, شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی. کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی؟ اب نوٹ فرمائے, اس گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہرائے گا. یسوع مسیح نے یہ کہا تھا, اور اب ارنتس کیا کر رہا ہے؟ پطرس نے نہیں کہا, غور سے پڑھیں, انہیں روح القدس سے جھوٹ بولا اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ. اور ایک جگہ پہ کسی پادری صاحب نے بیان کرتے ہوئے اس کو یوں بیان کیا کہ یہاں پہ پطرس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت سخت کردار ہے. اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پطرس نے اس کو بد دعا دیا ہے. نوٹ فرمائیں, یسوع نے کیا کہا تھا؟ پطرس کیا کرے گا جب وہ آئے گا تو تمہیں گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار روح قدس. اور جب پطرس کے سامنے وہ آیا تو بعد میں اس کو دیکھ رہا, روح قدس کی آنکھیں کھلی ہیں. اور سنیے, پطرس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا, اس نے کہا تم نے روح قدس سے جھوٹ بولا. ہاں جی. اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا. اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا. پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے مضمون کے ساتھ اتنا ہی ریلیٹڈ ہے کہ روح القدس مجرم ٹھہراتا ہے, یہ یسوع مسیح نے کہا تھا. اور اس کی ایک شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آگے ذرا 9ویں آیت پڑھ دیجیے یوحنا کی انجیل میں سے. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو. راست بازی کس سبب سے بھی لوگ مجرم ٹھہرتے ہیں؟ آپ کہیں گے پادری صاحب یہ کون سی بات ہے؟ آئیے مقدس متی کیجیے, اس کے 28ویں باب کے آخری جو آیات ہیں ان پہ غور کیجیے کہ کیوں راست بازی کے بارے میں بھی کئی دفعہ لوگ مجرم ٹھہرتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کے آخری باب 28ویں باب کی میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں. 16ویں آیت. اس وقت برابا نام آخری باب اس کی 16ویں آیت. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے. یہ یسوع کے زندہ ہونے کا عرصہ بعد کا واقعہ ہے. یہ یسوع کے زندہ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. اب یسوع مسیح 11 شاگرد اور وہ لوگ جو وہاں پہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے گئے تھے
मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, और उन्होंने उन यीशु को देखकर सिजदा किया। मगर बाद में शक किया। आप सुने, कई दफा लोग सिजदों में भी जी सिजदा करते हुए भी वो शक की हालत में रहते हैं। तो राष्ट्रवादी के एतबार से भी लोग मुजरम कहते हैं। वो लग रहा होता है कि वो राष्ट्रवाद। इसकी मिसाल यीशु मसीह ने पेश की कि दो लोग दुआ के लिए हैकल में गए। एक बड़ा राष्ट्रवाद दैनिकियां हदिये और बहुत कुछ देने वाला था, और एक कभी जी उसने कभी कुछ भी नहीं दिया था, और वो गुनाह की हालत में। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जो अदालत है वो इंसानों के नहीं खुदा के सुपुर्द है। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਲੈ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨੀ चाहिए जो दिल करे जज। हमारे पास अदालत नहीं है। लोग समझते थे गरीब लाल शायद ये इसके चीथड़े है बदबू जख्मों से आती है। कहीं क्या होना है कच जान वाले ने जेडे पे ना एवं नहीं जरूर कोई बदी बदकारी। एक अंधे के बारे में शरीर सवाल करते हैं, खुदावंद इसके बाप ने गुनाह किया, इसकी माँ ने गुनाह किया, या इसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? तो वहाँ पर यीशु ने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है, ना इसकी माँ ने ना इसके बाप ने, खुदा का जलाल इसमें से। कभी कभी आपकी बीमारी में से खुदा जलाल पैदा करना चाहता है, कभी कभी आपकी मुसीबत में से खुदा जलाल पैदा करना चाहता है। इसीलिए तो वो कहता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आए मुसीबत। हर एक मुसीबत सबर पैदा करती है, और सबर से पुख्तगी पैदा होती है, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और जहाँ उम्मीद है वहाँ जिंदगी। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो यीशु ने कहा खातर देवा रखो, मैं दुनिया भर का हवा एक मददगार है हमारे पास, एक हमारे लिए सहारा है जो वो छोड़ गया है। यीशु मसीह ने कहा आज वो तुम्हारे साथ है, कल को वो तुम्हारे अंदर होगा। और ये यीशु को ये जानते हैं जो और कहा था मैं बड़ी खास बात, हाँ बाज ने सिजदा किया, नहीं सबने सिजदा किया, बाज ने शक की हालत में भी लोग ईमानदारी की हालत में दो लोग तो आगे गया है जिनने डायरेक्ट किया दिया से और ऊंची ऊंची उन्होंने देख के ऊंची ऊंची दुआ करने लग गया। कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं इसकी मांग नहीं, आज मेरे पीछे बैठा है, मैं दैनिकी, मैं हदी, मैं कुर्बानियां, मैं ये करने वाला, मैं ये करने वाला। और लिखा है जो गुनाहगार था उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ भी उठाना, अपनी नदामत समझा, और शर्मिंदगी के बायस कलाम में लिखा है वो अपनी छाती पीटने लगा और दुआ करने लगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ और जिहड़ा रास्तबाज आया सी और गुनाहगार बन गया, और जो गुनाह की हालत में आया था वो रास्तबाज हो गया। मैंने इशारा देते हुए ऑफर की कि जो गुनाह की हालत में हैं वो भी आए और अपने गुनाहों से तौबा करके शामिल शरीक हों। उत्थे जिहड़े बपतिस्मा लिया ते पाक रूप आया, लोग पाक रूप पता किसको समझते हैं? रबा बाला शाबा का बाला गैर ज़बानों को वो समझते हैं। आज मैं बड़ी बात आपके साथ करने जा रहा हूँ। रूह क्या करता है? ये जो हमें बाइबल में उसकी झलकियाँ मिलती हैं, और पेश कोई पढ़ लें यूना की इंजील उसके 20वें बाब की 22 है। तो रूह कुदस मुजरम ठहराता है गुनाह की हालत में भी, और अगर रास्तबाजी की हालत में भी गुनाह करे तो उसको भी मुजरम ठहराता है। अदालत के बारे में तो ये बड़ी खास बात है, ये सीखने वाली बात है। आगे चलेगा, हाँ जी 20वें बाब की 22 है। मगर उन 12 में से एक शख्स जिसे तोमा हाँ जी हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रुकुस लो। ये प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस थी रुकुस लो के बारे में आप ट्रैवल करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं। और आइए अब मैं जा रहा हूँ इमाम की किताब पहले बार रसूलों के बाद, और यीशु ने कहा रुकुस लो, और खासकर लिखा जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके कायम रखोगे उनके कायम। और फिर मैं हर सदीका के पास आता हूँ, पतरस ने कहा तुमने क्यों बोला? तो वो गिरा उसका नाम
پھر اس کی بیوی آئی، وہ بھی وہی بیان سے اس طرح آپ کو بندہ بیوی کو آئے ہوتا ہے این کا کہنا ہے جو میں کہنے ہیں این جی کہنا ہے ایک کا کر دیا اور ایک کا بدبختی ہوئی ہے کہ گناہ کے لیے کرتا ہے. بیوی نے بھی منع نہیں کیا، کہتے ٹھیک ہے بولے ٹھیک ہے ٹھیک. 3 حصے گاڑا رکھ لیے تو آئی مگر 3 گھنٹے بعد پترس کے پاس آئی، کہتی ہے اننیا نہیں آیا پادری صاحب؟ کہتا ہے اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی، اس دیکھ کر اس نے کہا سمیرہ جو جائیداد تم نے بیچی کتنے کو بکی؟ کہتی تو اور بالکل. تو وہاں بھی پترس نے کہا تم نے کیوں گناہ کے لیے یہ کر دیا؟ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے تو اپنے دروازہ پر بھی نہیں پہنچے. دیکھا وہ بھی گئی پترس کو کر دیا پر ہم کرما شکر اللہ نہیں کرتا. کہنے نہیں سیانے ہم کی پشتانا جو چڑیاں جو جن کے جی تب جب دم نکل گیا. کاش ہم دم نکلنے سے پہلے سجدے میں جائیں تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یاد کرے رکھے اس نے کہا اگر تم گناہ قائم رکھو گے تو قائم رکھے جائیں گے اور جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے جائیں گے. جی اعمال کی کتاب پہلا باب اور مقدس جی 12ویں ہے. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے، اس سے پہلے کہ شاگرد پریکٹس کرے جمع ہوں، یسوع مسیح نے کہا روح القدس لو. اور ایک اور 8ویں آیت ذرا پہلے تفسیر پڑھ دیجئے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اب شاگرد اور مقدسہ مریم بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو پاک روح کی جب نزولیت ہوتی ہے، پاک روح جب نزول ہوا تو وہاں پہ جن لوگوں کا خاص طور پر ذکر ہے وہ ذرا پڑھ دے، بڑا اہم ہے. کون سا یہ جا رہی ہے یہ بات 12ویں آیت ہے پہلے باب کی اعمال کی کتاب. تب اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک 70 منزل کے فاصلہ پر یروشلم کو پھر جب اس میں داخل ہوئے اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. خاص طور پر 14ویں. اب سن لیجئے جو روح القدس کا نزول ہے ہم کیوں عورتوں کو بھی برابر درجہ دیتے ہیں. خاص طور پر پینٹیکوسٹل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں زور دیتے ہیں کہ عورت بھی خدا کے گھر میں برابر کی شریک ہے، عورت بھی نعمتوں کی وارث ہے، عورت پر بھی روح القدس نازل ہو سکتا ہے. بعض چرچز مذہب کے قریب عورت کو آنے نہیں دیتے. یہ ڈویژن تو یہودیوں کی تھی، یہ ڈویژن تو شریعت میں تھی. لیکن جب یسوع مسیح آیا کیا لکھا ہے اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ بچا کی. اور یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا کی انجیل میں 30 باب کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو کوئی کسی رنگ نسل کا ہو، پارتھی ہو، واتی ہو، الامیہ، مسپوتامیہ، کپتک، پینتوس، آسیہ، فروکیا کا ہو، مصر کا ہو، لبوا کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، سوترا صاحب ہو، پٹی صاحب یا کئی صاحب، جو کوئی بھی یہاں بھی یہی کہا وہ سب کے سب جانا عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں
जब यीशु ने कहा ना रूह कुदुस लो, उनको समझ आ गई कि लेना केंद्र लिखा है वो 120 की जमात एक जगह पे जमा हो और वो दुआ करने लगे। मुकद्दसा मां मरियम समेत बहुत सी खवातीन, बहुत सी मुकद्दस औरतें वो दुआ कर रही थी। अब चलेंगे हम दूसरे बाब की पहली है, यहाँ पे पाप का नज़ूल होता है। मैं शॉर्ट जो नोट्स है वो आपको दे रहा हूँ। जी, दूसरे बाब की पहली है। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, और जब एग्जैक्ट ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा तो वो सब एक जगह जमा कि आसमान से ऐसी आवाज आई, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। आप जरा इन हालात पर गौर करना है, ये बड़ी खास पॉइंट्स हैं। साल बाद इन लोग इस पर गौर करते हैं, लेकिन ये तो गौर करने वाली बातें रोज हैं। लिखा है आसमान से आवाज आई, जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। गूंज गया। कैसा माहौल है, पता है डेवलपमेंट ऐसी की करांगे हम उन दरवाजों से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। और आज जो अक्सर लिखे नहीं होता, अक्सर जगहों पे नहीं है, फैक्ट्रीज में और भी बाहर जाने का रास्ता है, एग्जिट लिखा होता है कि हंगामी हालात में बाहर जाने का। जब दीवारें हिल रही होंगी तो क्या मंजर होगा? हो सकता है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हो रहे हैं ठीक। और एक बात जरूर थी, जो ताकत उनके अंदर थी रूह कुदुस की, उसने उनको मजबूत रखा और कोई मंफी बात उनके दिमाग में नहीं आई। याद रखें, पाक रूह मंफी हालात और मुस्बत में तब्दील करता है। जब आप पे वो आता है तो वो आपकी मंफी हालत को बदल देता है। और लिखा है जब रूह कुदुस का नुज़ूल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा था और सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। आगे चले गए। और उन्हें आग के शोला किसी पक्षी की जुबान में। अब सुनिए, ये पॉइंट बड़ा खास है। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। छोड़ कर दसो, जुबाना ने कभी देखी है किसे? हैं? जुबाना तो बोलियां जाती हैं या सुनिया जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वो देख रहे असल में हमें इस जानब खुदा का खादम धकेल रहा है कि वो जो रूह कुदुस की प्रेजेंस है वो उसको देख रहे हैं। आमीन। वो रूह कुदुस को असल में देख रहे हैं और रूह कुदुस दिखता है, नजर आता है, नहीं आता नहीं देखना नहीं स्पीड आपको समझ आ रूह कुदुस नजर आता है। अगर नहीं तो पौलुस से पूछिए जिसको रूह कुदुस रोक देता था और वो मान लेता था। और अगर नहीं तो और भी शागिर्दों के पास पहुंचिए और उनको वो आपको बताएंगे कि यकीनन और रूह कुदुस नजर आता है। अब क्या हुए आपके शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। नोट कीजिए, आगे चलेंगे। और उनमें से हर एक पर आए, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आगे। और वो सब रूह कुदुस से भरे और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर ज़बान बोले। और गैर ज़बानें बोलने लगे। यहाँ पे थोड़ा सा तजाद पाया जाता है गैर ज़बानें बोलने के बाद। जो यहाँ पे रूह कुदुस के लिए बेगाना ज़बान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुआ है। वो हमें हवाला देते हैं कि पुराने अहदनामा में जब बाबल का बुर्ज बनाया गया तो खुदा ने ज़बानों में इख्तिलाफ डाल दिया। और शाम याद रखें, यीशु मसीह ने ये कहा था मेरे बारे में अगर कोई करे तो माफी, मुझे कोई गाली दे तो माफी है, मुझ पर कोई इल्जाम लगाए तो माफी है, पर रूह कुदुस के हाथ में ऐसा ना करें क्योंकि रूह कुदुस के हाथ में और खासतौर पर पौलुस ने कहा रूह को ना उठाओ। वो जानता है कि रूह कुदुस हसास है और रूह कुदुस का रवैया जो है वो और तरह का है।
बेगाना ज़बानें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो गैर ज़बानें बोले। यहाँ पे जो गैर ज़बान के लिए लफ्ज़ है वो टंग्स है, जिसका मतलब है कि आसमानी ज़बान, फरिश्तों की ज़बान। इसलिए तो वो कहता है कि आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलो। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस लफ्ज़ नहीं है जो पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है। मुख्तलिफ ज़बानों के बारे में जब खुदा ने ज़बानों में इख्तिलाफ डाल दिया कि वो मंजिल मुकम्मल नहीं होगी, वो इमारत मुकम्मल, पर ये तो मुकम्मल होने जा रही है। जब रुल्कुस उन पर नाज़िल हुआ तो लिखा है वो रुल्कुस से भर गए और बेगाना ज़बानें बोलने लगे। आगे चल के भी थोड़ा जाए इख्तिलाफ जमाता कर दिया है। कहते जी एक तक समझ आएगी। अब जरा पढ़ दे इस वाक्य को, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि ये ऑन द रेकॉर्ड जा रहा है। प्लीज। हाँ जी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते हैं। ठीक है। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। अब जरा गौर करने वाली बात है, हर एक को यही सुनाई ए खुदा दी कुदरत दी गल है जी, ए खुदा दे पाक दी गल है और जिन्होंने जो मर्जी समझाए। अब वहां पे 16 कौमों के लोग थे। जरा पढ़ दीजिए, मैं अजबर में इसको बयान कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ दीजिए 9 से। हालांकि हम पारथी और मादी और इलामी और मुस्तामिया और यूतिया और तिकिया और पैंतुस और आसिया, अफ्रोगिया और मिस्र और रब्वा के इलाका के रहने वाले जो करीने की तरफ है और रोमी मुसाफिर का यहूदी का उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान। भाई ये खुदा का प्रोग्राम है, वो जिस तरह जिसको मर्जी समझाए। अब यहाँ पे लोग हमें कहते हैं ताड़ी ज़बान की सामने समझ नहीं है। अब सुनिए, आइए पहला ग्रंथियों का खत, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत पास्टर गरीब लिखा है, उसका 14वां बाब और उसकी पहली है। अब लोग कहते हैं सानू समझा दे। मोहब्बत के तालिब हो, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है, वहां पे क्या नाज़िल हुआ है? रुल्कुस। और उन्होंने क्या किया है? और वो हुआ है, गौर फरमाएं जी। वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। एक मिनट बैठा हूं, चल रहे हो जा रहे ओके जी प्लीज। वो आदमियों से बातें नहीं करता, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। किससे बातें कर रहा है? खुदा से। ते खुदा ना गला करने वाला शख्स से जी। आप सुने जो खुदा से बातें कर, सानू अमरीका तो फोन आ जाएगा ते असि 20 जने दसने अमरीका तो फोन आया है, आज ऑस्ट्रेलिया तो फोन आया है, खुदा नहीं समाते। तो जो खुदा से बातें कर रहा है ते लोग क्यों कहते हैं सानू तेरी समझ नहीं आ रही। और यहाँ पर रसूल को जो मुकाशफा मिला है वो क्या है? जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें। अगर मैं आदमियों से बातें करूं तो इसको नबूवत कहते हैं, अगर मैं आदमियों से बातें करूं तो उसकी ज़बान में बातें करूं इसको नबूवत कहते हैं। जो आपकी ज़बान में बातें और गुफ्तगू हो उसको हम नबूवत कहते हैं। और नबूवत क्या है? जो चीजें लिखी और नाज़िल होती हैं उनको वैसा ही बयान करना और वैसी बातों को। और कलाम मुक़द्दस में यहाँ बड़ी खास बात है, कहता जो आप बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। पर लोग तो आते रहना सानू समझाओ। अब मुझे बताइए आरफ साहब, अगर बेगाना ज़बान समझाने वाली गल होए साडे वस च होए ते फिर लिखी भी जानी चाहिए, पढ़ी भी जानी चाहिए, ये अल्फाबेटिक भी होने चाहिए।
یہ تو بھائی اوپر سے آتی ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہو کو سمجھو جی، وہ سمجھا بھی دے گا جیسے ان کو سمجھایا 16 قوموں کے لوگ تھے، لکھا ہے ان کو لگ رہا تھا ایسے ہی سنائی دے رہا تھا کہ اب میری بولی بول رہے ہیں۔ اچھا گل مزے سن، جب پطرس کھڑا ہوا تو پطرس نے 16 بولیاں نہیں بول سکتا، پر ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ رتبس کر سکتا ہے جی، رتبس کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو اس میں طاقت ہے کہ وہ آپ کو انگلش سکھا سکتا ہے، اس میں طاقت ہے کہ وہ آپ کو عربی سکھا سکتا ہے، اس میں طاقت وہ جس کو چاہے لکھا ہے وہ بانٹتا ہے۔ اور آپ امتیاز نہیں کر سکتے کہ جب وہ بول رہا تھا پطرس تو سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ پطرس نے جو واز پیش کیا تو کتنے لوگ پہلے ہی ہلے میں بچ گئے، 3000 کے قریب لوگ آیا۔ یار میں سوچنا 3000 بندے لی کہ 6-7 ڈبے ہونے پہ میرے 8 کیوں تو جناب عرفان صاحب 3000 بندہ بچے ہے تے جمع پتا نہیں کتنا سی، تے پطرس کتنے کھلوتا ہے، یہ کیڑی شے ہے جنہیں سارے کو سمجھا دیتی ہے گل؟ اب مجھے بتائیں گے آپ، یہ جو سوال کرنے والے ہمارے بھی سوالوں کا کبھی کبھی جواب دینا کہ وہاں پہ اگر 7000 کا مجمع ہے تو کلے پطرس کی گالی 16 قوموں کو سمجھ آ رہی، وہ کون ہے سمجھانے والا؟ تو اس کو رتبس کہتے ہیں، اس کو باطن کہتے ہیں، اس میں طاقت ہے کہ وہ سب کو سمجھا دے۔ تو لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ اسی نبی بچیاں تے غیر زباناں چ گلاں کرنیاں تے باہر دروازے پر لگنے شروع ہو گئے، اور کی ہو گیا تھا اسی تے سمجھا لڑن دے تے گل جی بندہ لڑن نہیں لگ پیندا شیطان نال، پریز گاڈ۔ میں لڑائی شیطان نال لڑن واسطے رسول تے کہندا تاں تے دعا کرنی ہوندی نہیں، پر روح القدس اس کو طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ جب آتا ہے تو پھر نیو ہلا دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں واضح ثبوت ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ میں ایک شارٹلی گواہی دینا جی پلیز اونچی بات۔ ہم جب ابتدائی سالوں میں جب ہم نے توبہ کی، بھائی ایوب کی بیک اپ ہوتی تھی چھوٹے سے، تو ہم ہر روز، یہ 1993-94 کی بات ہے، ہم ہر روز وہاں دعا کرتے تھے غیر زبانوں میں، تقریباً 15 سے 20 لڑکے ہم ہوتے، اور ایک اتنے جادوگر سی مرجان آباد بڑا ہی مشہور سی، وہ نام بھی مجھے یاد سی، صاحب نائی سی کرسچن سی۔ تو جب ہم غیر زبانیں بول رہے تھے تو وہ ہر روز سنتا تھا، تو ہم رات کے 1-1 بجے تک دعا کرتے تھے، 7-8 بجے ہم نے شروع ہونا ہے، 1-2 بجے تک ہم نے دعا کرنی تھی، 1-2 بجے تک ہی وہ کوٹری اس دروازے کے پاس کھڑا رہتا۔ ایک دن اس نے بھائی ایوب کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے کہا یار ہے کی تسی بول رہے جو میں بھی علم پڑھنا، میرے کو کالا علم بھی ہے، نوری علم بھی ہے، آوے میں تینوں پڑھ کے سناؤں۔ لیکن جب یہ زبانیں جب آپ بولتے ہو تو کوئی چیز مجھے پکڑ لیتی ہے، اور کوئی چیز مجھے نا گھنٹوں وہاں کھڑا رکھتی ہے، اور میری روح کو تسکین ہوتی ہے، مجھے تسلی ملتی ہے۔ کہ بھائی ایوب نو آتا یار مینوں بھی دسو کہ بھائی ایوب نے کیا پہلو تو اپنی جادوگری چھڑ توبہ کر بپتسمہ لے پانا، پھر ادو بعد خدا دے لوگاں کو خادمہ کو تعلیم پا، یہ زبانہ کسی نے سانو سکھائیاں نہیں، بعض جماعتیں سکھاتی ہیں۔ بھائی ایوب نے گواہی دی، یہ ہم نے 1 ہفتے کے بعد بھائی ایوب نے جب وہ فوت ہو گیا، جب وہ مر گیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی، جادوگری چ مار۔ بعض اوقات لوگ سچائی کو جانتے ہوئے اپناتے نہیں اور گناہ میں مر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کے بعد بھائی ایوب نے یہ گواہی دی کہ ایسے ایسے اس نے کہا میرے ساتھ، ہاللیلویہ۔ تو روح القدس جب غیر زبانیں جب ہم بولتے ہیں تو انسانوں سے باتیں نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتے ہیں، آمین۔ اور اس کی ایک قوت ہے، اس میں ایک قدرت ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے سوچنے پہ یہ کیا ہے، ہاللیلویہ۔ اور بالکل یہی وہاں پہ ہوا جب پطرس خدا کا کلام پیش کر رہا تھا
ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتے ہیں وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتے، ان کو منع نہ کریں، ان کو مت. اور جنہوں نے پاک روپائے ہوئے لوگوں کو منع کیا یا انہوں نے نعمتوں کی مخالفت کی، آج ان کا حال دیکھ لیں، وہ کس دہانے پر کھڑے ہیں، کس موڑ پہ کھڑے ہیں، ان کی زندگی کا حال دیکھیں. اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں اویئرنس دی ہے کہ روح القدس کی مخالفت نہیں کرنی. اور ایٹ دی اینڈ ہم جائیں گے 27ویں آیت پہ، دوسرے باب کی 27ویں آیت. یہ مالکی تھا جب پطرس نے باز پیش کیا تو یہاں پہ بڑی خاص تعلیم ہے. 36ویں آیت. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا. اے کسی نے کہنا کہ تم قتل کیا، عام گل نہیں. آج لوگ کی کہتے ہیں پادری صاحب کو میٹھا میٹھا کھلا ہو جائے، ٹھیک جس میں انہوں نے دل کا نا پیزے والے یا برگر والے نے کہتے ہیں لائٹ لا دے، تھوڑا جا تکھا لا دے یا میٹھا کر کے لا دے. وہ اپنی مرضی سے مسالے لگوا سکتے ہیں. آپ پیزے میں یہ چوائس ہے آپ کے پاس وہ شوارما میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے، ٹھیک، اور گھر میں بھی ہڈیاں بناتے وقت بھی برگر میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے، لیکن کلام میں کوئی چوائس نہیں. یہ جیسا ہے ہمیں ویسا ہی پیش کرنا پڑتا ہے. اس لیے کسی کو دکھ لگے دیکھو میں اس کو کھائے، یہ کلام ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے اور یہ جیسا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے ان کو کہا اے مصلوب بنی اسرائیل کے لوگوں، جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. اور 27 ہے جب انہوں نے یہ سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا بھائیو ہم کیا کریں. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. اس نے کہا جی توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. آگے چلیں. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ہم دور کے لوگ اور ہم قریب ہو گئے. کس سب سے سب کے لیے ہے. ان دور کے لوگ امریکہ میں لوگ کی غیر زبانہ بول رہے ہیں، جی لندن میں بھی غیر زبانیں بول رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی بول رہے ہیں. آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں ہم سب روح القدس کی وجہ سے اور یسوع کے خون کے بہائے جانے کے سبب سے ایک ہے. اسی لیے کیونکہ ہم ایک ہی شخصیت کے فالوورز ہیں. اور میں آج آپ کو یہ کہوں گا عید پینتیکوست کے دن اگر آپ کے دل میں کہیں پہ ملال ہے تو آپ کو بارے میں کہ ساری عمر اینجینا نگاش لیں، اس کے ساتھ استفادہ کریں اور یہ پیور خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح کی تعلیمات کی باتیں کریں آپ کے ساتھ ہیں. تو بیگانہ زبانوں میں جو باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے. آئیے خدا سے باتیں کریں. زوردار تعلیم جا